अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ठीक ठाक होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये बताएं, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप ना 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करें। तो फिर आप मुझे बताया भी करें कि कौन कौन पढ़ रहा है 5 वक़्त की नमाज़, ठीक है? तो मैं आपको ना हर ब्लॉग में मेरी कोशिश होती है मैं आपको दीन के हवाले से ना आपसे बात करूं और वो बात शेयर करूं आपसे जिसका हर बंदे को इल्म नहीं होता। तो ख़ास तौर पे उनको जो ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखते हों दीन के मतलब और जो रखते हैं हो सकता है माशाल्लाह उन्हें मुझसे भी ज़्यादा इल्म होना भी हो। तो आप ये बताएं कि मुझे कि किन माँओं ने अपने बच्चों को बोला उनके बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं और साथ ये जो मैं बात बेख़ास बात बताती हूँ जो मेरी किताबों में भी नहीं लिखी जाती, ये तो ख़ास उलमाए कराम ने लिखी हुई है, इसके लिए ख़ास किताबें तैयार की गई है जिसमें बताया जाता है सारी तारीख़ के बारे में। तो मैं तो आपको रोज़ाना एक छोटी-सी मुख़्तसर सी बात बताती हूँ ताकि वो आपके ज़हनों में काफ़ी अरसे तक रह जाए। क्योंकि इस हवाले से आपको भी फ़ायदा होगा अगर आपको ये बात पता होगी कहीं ऐसे मौक़ों पर, कहीं ऐसे जगहों पर जहाँ आपको बताना पड़ जाए और आपके इल्म में हो, तो आप बआसानी से उस बात को ना बता सकें कि हाँ, ऐसी बात है, ठीक है, ये बात ऐसी है, ठीक है, मुझे पता है, मैंने सुनी है, ठीक है। तो इस तरह बंदे के ना नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। तो और साथ आप अपने बच्चों को गाइड कर लेती हैं, आप अपने बच्चों को दीन के बारे में वो सिखा पाती है, जो किताबों में नहीं होता, ठीक है? और वो इतनी गहरी बातें और इतनी पते की बातें सीख जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ना ये बातें ज़रूर बताया करें कि ठीक है, आज उन्होंने दीन के हवाले से क्या बात नहीं नहीं सुनी और या आपने उनसे सिखाई। ये एक सदका जारिया है जो मैं आप लोगों तक कन्वे करती हूँ और आपका काम है ये अपने रिलेटिव्स में या अपने फिर बच्चों में ये बातें बताएँ ताकि अगर ये वो बातें ये देखिए ये कितने पते की बात है। अगर आप उनको ये बातें बताते हैं, आगे वो आगे पहुँचाएँगे, तो ये आपके लिए सदका जारिया होगा और ये देखिए और ये बातें जब तक आपकी वजह से जितने लोगों में जाती रहेंगी या जितनी नस्लों तक जाती रहेंगी, तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी और आखिरत में ये आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगी। तो देखिए ये कितना काम है, छोटा-सा काम है, ये जो आपके इस तरह करने से आपकी आखिरत में नजात का ज़रिया, आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा, ठीक है? तो आप पूरी कोशिश किया करें कि इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है? लेकिन हर दिन मेरा एक नया मौज़ू होता है, मेरी कोशिश होती है मैं छोटी से छोटी बात करूँ और इस सबसे पहले थोड़ी-सी बात बताया करूँ ताकि वो आपकी ज़हननशीं हो जाए और आपको याद रहे, ठीक है? तो मैंने आज आपको ये बताना था एक नई बात की तरफ हम चलते हैं और नई बात आपको बताऊँगी। अब अपना मौज़ू टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है? तो अपने नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो मैं आपसे इस हवाले से बात करूँगी कि आज हम हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का इंतकाल कैसे हुआ? क्या वजह बनी? कब हुआ? कैसे हुआ? ठीक है? ये इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जैसे मैंने आपको बताया था कि 18 साल के ही थे जब उनकी शादी हुई और पते की बात है शायद ये सब लोगों को ना भी पता हो। तो लेकिन कुछ उलमा कराम का ये भी कहना है कि वो 25 साल के थे कि जब उन्होंने वफ़ात पाई, लेकिन मेरे ख़्याल से ये कहना गलत होगा कि क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इंतकाल के बाद पैदा हुए थे, तो लिहाज़ा वो ये कहना दुरुस्त होगा कि वो 18 ही साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई थी। ठीक है, शादी भी उनकी इसी उम्र में हुई और वफ़ात भी उन्होंने इसी उम्र में पाई थी। देखिए, अभी उन्होंने अपने वो वाले दिन जो शादी के बाद के बड़े खुशी के दिन होते हैं, बड़े प्यारे दिन होते हैं, ठीक है? अभी वो भी उन्होंने पूरी तरह नहीं थे गुज़ारे।
تو جی وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ حضرت عبد المطلب نے انہیں نام مکہ سے شام کی طرح ایک قافلے کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے، وہ ایک شام کی طرح ان کا سفر تھا قافلے کے ساتھ۔ اور جب وہ اس قافلے میں سے وہ واپس آ رہے تھے، قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو وہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ تو راستے میں بیمار پڑنے کی وجہ سے وہ جب مدینہ طیبہ کے مقام پر پہنچے نا، تو وہ پھر زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار، اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ اتنا چل نہیں تھے سکتے، چلنا تو نہیں تھا لیکن وہ سفر نہیں تھے کر سکتے، ٹھیک ہے، بات ان سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی تھی، یعنی کہ کافی وہ بیمار ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی جب وہ ادھر پہنچے تو قافلے والوں نے بھی دیکھا کہ اب حضرت عبداللہ کافی بیمار ہو گئے ہیں، لہٰذا اتنی مکہ واپس جانا ان کے لیے بہت مشکل ہے، وہ سفر نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر انہوں نے انہیں نا بنو عدی بن نجار کے مقام پر چھوڑ دیا، جہاں حضرت عبد المطلب ان کے ننیال والے رہتے تھے نا، حضرت عبداللہ کے جو والد محترم تھے ان کے ننیال والے رہتے تھے، انہوں نے نا ادھر ہی انہیں چھوڑ دیا۔ پھر اس طرح قافلہ واپس آ گیا۔ تو جب حضرت عبداللہ مطلب نے دیکھا کہ قافلے میں میرا فرزند نہیں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی، وہ بڑے پریشان ہوئے، لہٰذا انہوں نے اس قافلے سے دریافت کیا کہ عبداللہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ کے بارے میں، کہ وہ کدھر ہے، وہ کیوں نہیں ہے قافلے کے ساتھ۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں آتے بیمار ہو، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں آتے بیمار ہو گئے تھے اور کافی بیمار تھے، اس بیماری کی وجہ سے انہیں اس تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکے، لہٰذا وہ ادھر ہی نا انہوں نے ان کے ننیال حضرت المطلب کے ننیال میں ہی انہیں بنو عدی میں چھوڑ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کافی فکر مند ہوئے، ظاہر ہے ان کے بیٹے تھے اور وہ ان کے بارے میں بہت پریشان ہوئے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس فکر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو انہوں نے وہ جو عبد المطلب کے انتقال سے پہلے بھی ان کی جب وہ وفات پائی تھی، انہوں نے وفات پائی تھی، ان سے پہلے بھی حضرت عبد الحارث فوت ہو گئے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے تھے، انہوں نے بھی وفات ان کی بھی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پھر اپنے بڑے بیٹے حارث کو ان کو لینے بھیجا بنو عدی کہ وہ جائے اور حضرت عبداللہ کو لے آئے، لیکن وہ ابھی وہاں تک پہنچے نہیں تھے جب انہیں خبر مل گئی کہ وہ وفات پا گئے۔ تو جب یہ خبر حضرت آمنہ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئی، وہ بہت تکلیف میں تھی، یہ اتنی تکلیف میں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کے بیان کر سکوں۔ اور ظاہر ہے وہ ان کی بیوی تھی، ان کی زوجہ تھی، وہ تو تھی، ان کے باپ ان تک خبر گئی، وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی بہت تکلیف میں تھی، یعنی یہ یوں سمجھے کہ جو وہ پورا خاندان تھا وہ سارا تکلیف اور درد میں مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ سارا سب میں ایک سوگوار سا ماحول بن گیا۔ تو اور حضرت آمنہ علیہ السلام تب تھی بھی امید سے، تو تب اور اتنا ٹائم بھی نہیں تھا ان کی شادی کو ہوا، تو اب اتنے کچھ چند ماہ ہی بول لے، کہنا صحیح ہوگا کہ چند ماہ ہی وہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہوں گے، تو وہ پھر اس طرح ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے پھر یہ کتنا دردناک وقت تھا جو حضرت آمنہ نے گزارا اس وقت میں، تو اور تب ان کی کیا عمر ہوگی، اگر حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ تب ان کی عمر کتنی ہوگی، یقیناً ان کی بھی عمر کم ہی ہوگی۔ تو اب اس چھوٹی سی عمر میں اور اتنا بڑا ان تک صدمہ پہنچنا، ان کو صدمہ ملنا، اور اس وقت ان کی حالت کیسی ہوگی، یہ تو وہ وقت ہی بتا سکتا ہے، یا اس وقت میں جو ان کے ساتھ تھے وہ بتا سکتے ہیں۔ اور پتہ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ترکے میں جو چیزیں چھوڑی اپنی وراثت میں، تو میں وہ بتانا چاہوں گی کہ وہ
ترکی میں انہوں نے 5 اونٹ چھوڑے تھے، اور ایک بکریوں کا گلا چھوڑا تھا، اور ساتھ ایک لونڈی چھوڑی تھی ام ایمن نامی، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ان کی جو جب تدفین ہوئی تھی، جب وہ دفن ہوئے تھے، وہ دار الارقم میں وہ دفن ہوئے تھے۔ تو ہے، اور پھر دیکھیے اب میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تک چھوٹی سے چھوٹی بات پہنچاؤں تاکہ وہ آپ کی ذہن نشین رہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو، ہاں، اور لاسٹ میں میرا ایک میسیج ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، تو ان بچوں کے لیے یہ میرا میسیج ہوتا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں۔ دیکھیے یہ موقع، یہ وقت ہے، اگر یہ چلا گیا تو یہ زندگی میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا انمول تحفہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے، رب العظیم نے نوازا ہوتا ہے بچوں کو والدین کے روپ میں۔ تو آپ اس وقت کو جانے نہ دے، والدین کی قدر ان بچوں سے پوچھے جن کے ماں باپ نہیں ہے، جو کوئی یتیم یا پھر مسکین ہے، ان بچوں سے والدین کی قدر پوچھے، تو آپ کو پھر آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ انسان ان کے بغیر کتنا ادھورا ہے۔ تو ساتھ اب میرا ان ماں کے لیے سٹارٹ میں یہ پیغام تھا کہ وہ ان کے بچے نماز پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، تو ساتھ میں آپ سب سے یہ بولوں گی لاسٹ میں کہ پلیز مجھے کمنٹس میں بتایا کرے کہ میری جو بات آپ تک آتی ہے، وہ اگر دیکھیے آپ میری بات، مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ آپ میری بات سنتے ہیں، اور جب تک آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ میری بات کو سنتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ اس پہ فالو کتنا کر رہے، کتنے لوگوں تک کنوے کر رہے ہیں، مجھے اتنا تو بتایا کرے کہ آج آپ نے میری بات کو پہنچایا، ایک بندے کو بتائی، 2 کو بتائی، 3 کو بتائی، یا اپنے بچوں میں اس میسج کو پھیلایا، کتنا پھیلایا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہر دین کی بات سے آگاہ کروں جو آپ کو نہ پتہ ہو، لیکن الحمدللہ کوشش تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ وہ تمام جو دینی باتیں ہیں ان کا مطالعہ کرے اور ان کو جانے۔ تو دیکھو یہ تو بڑا ایک آسان طریقے کہ کتابوں میں پڑھا لکھا تو ایک بندے کو بھول جاتا ہے، دوسرا بآسانی سے یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اب وہی، اور اس اسپیشل کون کتاب کھولے اور دیکھے یا پڑھے، تو یہ ایک چھوٹا سا ایک وہ بنایا، میں نے ایک پروگرام بنایا کہ میں آپ کو یہ بات آپ تک پہنچاؤں جو آپ کے علم میں آئے، آپ کے نالج میں آئے۔ تو پھر آپ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ کریں گے، مجھے بتائیں گے۔ تو لاسٹ میں پھر میں آپ سے دعاؤں کے ساتھ، جو میں آپ کے لیے کرتی بہت ساری ایڈ کرتی رہوں گی، دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، اور ایک نئی بات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔